بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ پانی حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جو سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ زمین کے اندر بور کر کے پانی کا نکالنا ہے۔ جب بھی ہم بور کرتے ہیں تو ایک بور کے اوپر ایوریج خرچہ کتنا آتا ہے، بور کے اندر کون سا پائپ استعمال کرنا چاہیے اور موٹر کون سی استعمال کرنی چاہیے، اور جو ہم کیسنگ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے فلٹر کتنے بنانے ہیں، اور جو پائپ کے ساتھ چپس یا پین کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کیوں ضروری ہے، یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں طارق عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل TACS۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پانی حاصل کرنے کے لیے جب بھی ہم بور کرتے ہیں تو بور کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے جو ہے اپنے گھر کا یا اپنی فارم ہاؤس کا، اپنی زمین کا جہاں پہ آپ بور کروا رہے ہیں، پانی چیک کروا لیں کہ کس جگہ کے اوپر پانی کی مناسب مقدار موجود ہے۔ اس کے بھی مختلف آج کل جو ہے سائنسی طریقے کے اوپر بھی پانی چیک کیا جاتا ہے، اور دیسی طریقے کے اوپر بھی بعض لوگ پانی چیک کر کے بتا دیتے ہیں یہاں پہ پانی موجود ہے۔ اور جب آپ بورنگ کرنے لگیں تو آپ نے بور کا جو سائز رکھنا ہے وہ 6 انچ کا رکھیں، یہ مناسب سائز ہے۔ 5 انچ کے بور آپ نہ کروائیں بلکہ 6 انچ کا بور کروائیں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ رہے گا۔ ایک گھر کے لیے جو ہے یا آپ کمرشل استعمال کرتے ہیں، پلازا ہے، بلڈنگ ہے، تو آپ 6 انچ کا بور کروائیں۔ تو اس کے اندر جو کیسنگ ڈلتی ہے وہ 6 انچ کی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ 2 موٹروں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آرام کے ساتھ جو ہے آپ کا موٹر جو ہے پائپ کے اندر جا بھی سکتی ہے اور آپ اس کو دوبارہ نکال بھی سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا بور ہو جاتا ہے، جب آپ کا پانی آ جاتا ہے تو پائپ ڈالتے ہوئے آپ نے کتنے پائپوں کے اندر فلٹر بنانا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ فلٹر آپ نے 2 پائپ کے اندر ہی بنانا ہے، زیادہ پائپوں کے اندر آپ نے فلٹر نہیں بنانا۔ اگر آپ زیادہ پائپوں کے اندر فلٹر بنائیں گے، پائپ کے اندر کٹ لگایا جاتا ہے جس سے آپ کے پائپ کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ زیادہ پائپوں کے اندر فلٹر بنائیں گے تو آپ کا پانی کبھی بھی صاف نہیں رہے گا۔ پانی ہمیشہ آپ کا جو ہے وہ گندلا ہوتا رہے گا، یعنی اس کے اندر مٹی آتی رہے گی۔ آپ نے 2 پائپوں کے اندر ہی فلٹر بنانا ہے یا ایک پائپ کے اندر، وہ زمین کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ نے فلٹر نہیں بنانا۔ جب آپ پائپ ڈال رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ پائپ کے ساتھ جو رسی کا استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی اچھی ہونی چاہیے، مضبوط رسی کا استعمال ہونا چاہیے۔ اور جو پائپ کے ساتھ جب رسی کو لپیٹ رہے ہوتے ہیں تو ایک پائپ کے ساتھ کم از کم 3 جگہ کے اوپر آپ نے اس رسی کو لپیٹنا ہے۔ اور جب آپ پائپ فکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک پائپ کی ساکٹ میں جب دوسرا پائپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ سلوشن کا استعمال ممکن ہے تو کریں، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ ساکٹ کے اندر آپ کا دوسرا پائپ صحیح فٹ ہو جائے، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ آپ کا پائپ فکس ہونا چاہیے۔ پھر ترتیب کے ساتھ آپ پائپوں کو اس طرح بور کے اندر لے کے جاتے رہیں۔ جب پانی پائپ ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد پانی چیک کرنے کا مرحلہ آ جاتا ہے، تو آپ نے جب پہلی دفعہ موٹر چلانی ہے تو اس کو زیادہ ٹائم کے لیے آپ نے موٹر کو چلانا ہے، بند نہیں کرنا ہے، اس کے اندر وقفہ نہیں دینا، زیادہ ٹائم آپ نے موٹر کا استعمال کرنا ہے، یعنی موٹر آپ کی زیادہ ٹائم چلتی رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو بور کے اندر مٹی والا پانی ہوتا ہے، جو بھاری پانی ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور بور کے اندر آپ کا جو مٹی بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے وہ بیٹھے گی نہیں۔ جب آپ کا پانی صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بھاری پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ پائپ کے پیچھے جو آپ نے پائپ بور کے اندر استعمال کیے ہیں، اس کے پیچھے پہلے آپ نے چپس جو ہوتی ہے وہ استعمال کرنی ہے، وہ ڈال دینی ہے پائپوں کے پیچھے۔ چپس جو ہے یہ بیسک جو ہے کام کرتی ہے فلٹر کا، اور دوسرا یہ ہے کہ پائپ کو سنٹر کے بور کے درمیان میں رکھتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو بور سے پائپ نکالنے پڑ جائیں تو یہ پائپ جو ہے بالکل آسانی کے ساتھ پائپوں کو آپ نکال سکتے ہیں۔ جب نیچے جو ہے فلٹر تک آپ چپس کا استعمال کر لیں، اس کے اوپر بے شک آپ جو ہے پین کا استعمال کریں، جو باریک کرش ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، اس کا استعمال کر کے اوپر تک آپ نے فلنگ کر دینی ہے پائپ کی، یعنی جو بور کیا ہے اس کی درمیان میں آپ کا پائپ بھی درمیان میں رہے گا، اور جو ہے
آپ کا پانی بھی فلٹر ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ کا پانی صاف نہیں ہو رہا تو آپ پائپ کے اندر بھی تھوڑا سا چپس جو ہے وہ ڈال دیں، تھوڑی سی مقدار کے اندر، لیکن چپس ڈالتے ہوئے پائپ کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چپس کے اندر تھوڑی سی بجری ملا کے ڈالنی ہے، تو یہ آپ کا پائپ کے اندر بھی فلٹر کا کام کرے گا۔ اور آپ کے جب آپ موٹر چلاتے ہیں بعض دفعہ تھوڑی سی مٹی آ جاتی ہے، وہ مٹی آنا بند ہو جائے گی۔ اور جو بور کے اندر آپ جو موٹر کا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کا بورنگ جو ہے 150 فٹ تک ہے، آپ 0.75 کی موٹر استعمال کریں۔ اگر 150 فٹ سے آپ کی بورنگ زیادہ ہے تو آپ 0.90 کی موٹر استعمال کریں۔ اور 220 سے زائد اگر آپ کی بورنگ ہے تو پھر آپ 110 کی 1.1 کی موٹر آپ استعمال کریں۔ اور ایک بور کے اوپر جو ایوریج خرچہ آتا ہے، جو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نوا کینٹ کے اندر، ٹیکسلا کے اندر اور راولپنڈی کے اندر ایک بور کے اوپر تقریباً ایوریج خرچہ 1,50,000 روپے تک آتا ہے۔ اور بعض علاقوں میں جو ہے وہ کیسنگ لوہے کی ڈالنی پڑ جاتی ہے وہاں پہ، یا پھر جہاں پہ گہرائی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ خرچہ جو ہے وہ 3-3.5 لاکھ روپے تک بھی آ سکتا ہے۔ اور بورنگ کے جو چارجز لیے جاتے ہیں وہ 250 روپے سے لے کے 500 روپے تک فٹ کے چارج کیے جاتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔